سعودی عرب کی سرزمین پر ایک فلسطینی آدمی نماز کے بعد امام حرم سے سوال کرتا ہے. امام حرم سے سوال کرتا ہے ایک فلسطینی نوجوان، اور اس کے سوال کا مفہوم یہ تھا کہ امام محترم، ہم لوگ فلسطین میں رہتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، کبھی کبھی کھانا وقت پہ نہیں ملتا اور کبھی کبھی تو گھر میں پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہوتا. امام محترم، اگر ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کھجور بھی نہ ہو اور پینے کے لیے پانی بھی نہ ہو، صبح میں ایک گھونٹ پانی بھی نہ پی سکیں، پانی بھی نہ ہو، تو کیا میں نیت سے سحری کی نیت، سحری روزے کی نیت کیا میں کر سکتا ہوں؟ یعنی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہوں. سحری کرنے کی نیت ہے لیکن سحری ہے ہی نہیں، کھانا نہیں ہے میرے پاس، پانی نہیں ہے، تو کیا صرف اتنا سوچ لوں کہ میں روزے سے ہوں تو بنا کھائے پیے کیا اس نیت سے روزہ ہو جائے گا؟ امام حرم کے آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نوجوان کو کہا کہ بالکل انشاءاللہ تمہارا روزہ اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہو جائے گا. سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے. اس نوجوان نے پھر ایک اور سوال داغ دیا اسی خانہ کعبہ میں کہ امام محترم، یہی حال افطار کے موقع پر بھی ہمارا ہوتا ہے، ایک کھجور تک نہیں ہے جس سے میں افطار کر سکوں اور پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں جس کو میں پی سکوں. اگر ہمارے پاس افطار کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، نہ کھانے کے لیے کھجور ہو، نہ پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ ہو، تو کیا میں نیت سے روزہ افطار کر سکتا ہوں؟ یعنی صرف یہ سوچ لوں کہ ہاں میں نے افطار کر لیا تو کیا نیت سے افطار ہو جائے گا روزہ؟ امام حرم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. امام حرم پھوٹ پھوٹ کر روئے. ان کے رونے کی آواز مجمع میں سب سن رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں ان کے آنسو، اور اس نوجوان کو بلاتے ہیں اور اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور سینے سے لگا کر امام حرم کا جواب یہ ہے کہ آئے نوجوان، تیرے اس طرح روزے کا انعام کوئی نہیں دے سکتا. تیرے اس طریقے سے روزہ رکھنے کا انعام صرف تیرے رب کے پاس ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ تیرے اس طریقے کے روزے رکھنے کا انعام اللہ تجھے کیا دے گا. تیرے اس روزے کی قدر اللہ کی نظر میں کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دنیا کا کوئی بادشاہ، یہاں تک کہ سعودیہ کا بادشاہ بھی تجھے کچھ نہیں، چاہے کتنا بڑا انعام دے دے، لیکن وہ تیرے روزے کا انعام نہیں ہو سکتا ہے. تیرے روزے کا صحیح انعام تو اللہ تجھے قیامت کے دن دے گا. میرے بھائیوں، ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، اور پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں. بے غیرتو، اللہ نے دولت دی ہے لیکن روزہ تمہیں نصیب نہیں ہوتا ہے. تم کہتے ہو بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، تم کہتے ہو کہ بیوی نہیں چھوٹتی ہے، تم کہتے ہو بڑا محنت اور مزدوری کا کام ہم گھر پہ کرتے ہیں اس لیے ہمیں محنت کا کرنا پڑتا ہے اس لیے روزہ نہیں رکھتے. تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تم بستر پہ اپنے آرام کے ساتھ خواب خرگوش میں مست ہو کر سو کیسے جاتے ہو؟ اللہ کا عذاب تمہارے دلوں کو چیر کیوں نہیں دیتا ہے؟ تم کیسے آرام کی نیند سو جاتے ہو بستر پر؟ کیسے تمہیں نیند آ جاتی ہے بستر پر؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مسلمان ہو تم تو یہ باتیں غور سے سنو. ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے. اگر میری آزمائش میں تم پورے اتر گئے تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا. اگر ہم نے تم کو آزمایا اور تمہارے پیر لڑ کھڑا گئے، ڈگما ڈول ہو گئے اور اس آزمائش میں پورے نہیں اتر پائے تو پھر تم اپنے آپ کو صرف سمجھ رہے ہو مسلمان اور دوسروں سے کہلوا رہے ہو مسلمان. حقیقت میں مسلمان سے آپ کا، اسلام سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں. یہ کل بھی ایسا کر رہے تھے، آج بھی پھر گھمانے لگے. سب سے بڑا قطب مینار تو تمہیں لیے کھڑے ہو، ایک بار جلدی کر لو. اب پبلک بھی آنا چاہیے نا کہ ہاں جلسہ ہوا ہے، جلدی کریے. ٹھیک. تو وہ آزمائشیں کیا ہیں؟
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ مسلمانوں، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف ڈال کر، والجوع، تمہیں بھوکا رکھ کر، ونقص من الاموال، تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر، والانفس، تمہاری جانیں لے کر، والثمرات، تمہارے پھل فروٹ، تمہاری کھیتیاں، تمہارے کاروبار، تمہارے بزنس، تمہارے اناج، تمہارے گلے، تمہارے کھیت، تمہارے باغات، ان تمام چیزوں کو برباد کر کے ہم تمہارا امتحان لیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ چیزیں جب ہم تمہارے اوپر ڈالیں گے اور ان چیزوں سے جب ہم تمہارا امتحان لیں گے، اس وقت تمہارے قدم اسلام پر ثابت رہتے یا نہیں، اپنے رب کے اوپر ثابت رہتے یا نہیں، ثابت قدمی کا ثبوت دیتے ہو یا نہیں، یا بہک جاتے ہو، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف ڈال کر بھی تمہیں آزمائیں گے۔ اس وقت سب سے زیادہ خوف میں تو فلسطین کے لوگ رہتے ہیں، ہر وقت ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کب پتہ نہیں اسرائیل کی طرف سے بمباری شروع ہو جائے، خوف کے سائے میں جی رہے ہیں، گھروں میں چولہے نہیں جل رہے ہیں، کوئی گاڑی آتی ہے، گاڑی کو دیکھتے ہیں، اس میں اناج آ رہا ہے، اس میں ہماری کچھ خوراک آ رہی ہے، کھانا آ رہا ہے، اس گاڑی کو دیکھ کر وہاں کے بچے، مرد، عورتیں سب بھاگتے ہیں، اور پھر بھی ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کھانا لینے جائیں اور بمباری ہو جائے۔ یہ ماحول ہمارے اوپر بھی طاری ہوتا ہے۔ اس وقت بنگال کے اندر ماحول چل رہا ہے نا، بٹنا نہیں، ادھر ادھر مت جانا، ڈیوائیڈ مت ہونا، اگر یہ سرکار چلی گئی، دوسری آ گئی تو ہمارا جینا محال ہو جائے گا، سڑکوں پر نماز پڑھنا محال ہو جائے گا، گوشت کھانا محال ہو جائے گا، یہی سب ماحول ہیں خوف کے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہارے اوپر خوف ڈال کر بھی تمہیں آزمائیں گے، ایسا ماحول ہو جائے گا کہ آپ ڈریں گے، لیکن اس ڈر کے ماحول میں آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اور شریعت اسلامی پر چلتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں نہیں تو اپنا چولا بدل لیتے ہیں اور اسی میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہے صاحب، جب دوسری سرکار آئے گی تب ہم اس میں آ جائیں گے، ابھی اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اسی پارٹی میں چلے جاؤ جس کی حکومت چل رہی ہے۔ اپنے آپ کو بچانا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے سارے کاروبار کالے ہیں، ہمارے سارے دھندے غلط ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہم اسی پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہی واشنگ مشین ہے، اگر ہم اس میں چلے گئے تو ہمارے سارے پاپ دھل جائیں گے۔ اشارہ ہو گیا ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے، اور زیادہ کھل کے نہیں بولیں گے کیونکہ یہ چینل والے بڑے بدماش، بلکہ ان کے لیے کوئی اور جملہ اگر بول دوں تو وہ بھی کم ہے۔ یہ عبداللہ سالم جیسے لوگوں کو جو جیل کے اندر بھیجا گیا اور ان کو ٹارچر کیا گیا، اس کے ذمہ دار یہی چینل والے ہیں، یہی چینل والے اپنے مطلب کی چیز دیکھ کر اسی کو ہائی لائٹ کر کے اسی کو تھندل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ٹوٹل سب سے زیادہ حرام کی کمائی اگر کوئی کھا رہا ہے تو یہی چینل والے کھا رہے ہیں، ٹوٹل۔ اس لیے کہہ رہا ہوں
جو چیز بولی نہیں گئی اس کو تھمبنیل بناتے ہیں. ایک حرامی چینل والے نے تھمبنیل بنایا، مولانا جرجیز کو ہوا ایک لڑکی سے پیار. اب آدمی سن رہا ہے، اس میں پیار نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایسا تھمبنیل بناتے ہیں یہ بے غیرت. پردے کے اوپر تقریر کریں گے تو ایک لڑکی کا فوٹو بنا دیں گے، لپسٹک لگا دیں گے، اور جان بوجھ کر سینے کا حصہ اٹھا کر ننگی فوٹو بنا کے ڈال دیں گے. مولانا جرجیز نے ایسی بے پردہ لڑکیوں کے بارے میں کیا بولا. اب ایک کمینے، لڑکی کا فوٹو بنانا ضروری تھا کیا؟ لکھ دیتا کہ مولانا جرجیز کا پردے پر شاندار بیان، پردے کی اہمیت مولانا جرجیز نے بیان کیا، اسلامی پردہ کافی تھا. لیکن اس کے لیے ایک بے پردہ اور ایک طوائف اور ایک رنڈی کا فوٹو لگانا ضروری تھا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت اگر حرام کمائی کوئی کما رہا ہے تو یہی چینل والے. اپنے بارے میں بھی دے دیا کرو تھمبنیل بنا کر، مولانا جرجیز نے ہم کو کہا حرامی، ہم کو کہا بغیرت، ہم کو کہا حرام خور. کبھی اپنے بارے میں بھی بنا کر ڈال دیا کرو، لیکن نہیں ڈالیں گے. تو میرے بھائیوں کیا کہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے. ایسا ماحول پیدا کر دیں گے کہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہوگا. لیکن اس ڈر کے ماحول میں دیکھتا ہوں کہ تم ثابت قدم رہتے ہو دین پر یا ہٹ جاتے ہو. آگے چلیے. وَالْجُوعُ، ہم تمہیں بھوکا مار کر بھی آزمائیں گے. بھوکا مار کر. ارے ہم اور آپ کیا ہیں؟ صبح کھانا مل گیا، شام کو نہیں ملا، شام کو مل گیا، صبح نہیں ملا. مولانا صاحب گھر میں بڑی پریشانی ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، اتنی محنت کرتا ہوں، پیسہ آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے. مولوی کیا کر لے گا؟ مولوی کے پاس کوئی منتر ہے، جادو کی چھڑی ہے جو تجھے دعا بتا دے گا اور تیرے گھر میں پیسے ہی پیسے ہو جائیں گے. اگر مولویوں کے پاس جادو کی کوئی چھڑی ہوتی اور پیسہ کمانے کی کوئی دعا ہوتی تو مولانا جرجیز آپ کے بھگیا میں جلسہ کرنے نہیں آتے، وہی دعا پڑھ لیتے اور ہمارے تکیے کے نیچے پیسوں کی گڈی آ جاتی، ہماری الماری بھر جاتی. یہ مدرسے میں کوئی مدرس نہ پڑھاتا اور کسی مسجد میں کوئی مولوی امامت کرتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن ہم اندھ بھکت ہیں. مولوی صاحب کوئی دعا بتا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایسا وقت گزرا ہے، رات کے اندھیرے میں آپ نکل پڑے، بے چین پریشان ہیں، بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے ہیں، آخر کار اٹھ گئے اور باہر نکل جاتے ہیں کہ کسی صحابی کے اوپر نظر پڑے اور وہ میری بھوک کو دیکھ کر مجھے اپنے گھر لے جائے، 2-4 کھجوریں کھلا دے، تھوڑا سا پانی پلا دے، اس کے گھر میں کوئی چیز ہو تو وہ کھلا پلا دے. اب باہر نکل گئے گھر سے، پیدل چل رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق چلے آ رہے ہیں. بخاری شریف کی روایت، ابو بکر صدیق چلے آ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، آپ نے کہا کیسے آنا ہوا اے ابو بکر اتنی رات میں؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، اللہ کے نبی میں بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں، بھوک لگی ہوئی تھی، گھر میں کچھ تھا نہیں، میں نکل گیا، ٹہلنے لگا، شاید کہیں کچھ مل جائے. اللہ کے نبی نے جو جواب دیا، امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں، کہا اے ابو بکر، اللہ کی قسم جس وجہ سے تم نکلے ہو اسی بھوک کی وجہ سے میں بھی گھر سے باہر نکلا ہوں. اب 1 سے 2 ہو گئے، دونوں بھوکے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بھی آ گئے، وہ بھی کہنے لگے بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے ہیں. اب یہ تینوں لوگ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں، پاس میں نزدیک میں جو سب سے نزدیک میں جو گھر تھا وہ گھر تھا ابو الحیثم انصاری کا. ابو الحیثم انصاری کا مکان. دروازے کو رات میں دستک دی. ابو الحیثم نے کہا اتنی رات میں کون آیا ہے؟ دروازہ کھولا، سامنے اللہ کے نبی، ابو بکر، عمر. کہا الحمدللہ، ماشاء اللہ، اتنے اچھے مہمان رات میں، وہ بھی ہمارے گھر پر، آئیے تشریف لائیے. ابھی رات کے 2 بجے ہم اچانک پہنچ جائیں آپ کے گھر میں، پسینے آ جائیں گے. رات میں اچانک بنا بتائے ہوئے. آج کل تو زمانہ اچھا نا، فون کر دیا،
ہاں تو ٹھیک ہے ہمارے پہنچنے سے پہلے بن گیا، بلکہ کہہ بھی دیتے ہیں بس پہنچ جاؤں گا رات میں 1 بجے تک انشاءاللہ، ہاں تھوڑا سا کھانا وانا بنا لیجئے گا، اشارہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اچھا۔ یہ وہاں نہ موبائل کا زمانہ نہ فون کا زمانہ، اچانک اور چہرے پہ خوشی میزبان کے، آئیے کتنے اچھے مہمان۔ آج تو آپ کا چہرہ اتر جائے گا اور آپ سے زیادہ آپ کی بیوی کا چہرہ اتر جائے گا، ایک کبینہ رات ہی کو ٹپکنے کو تھا، اب کچن میں جاؤں روٹی بناؤں، کچن میں جاؤں چاول ابالوں، بھوکا چلا آیا، رات ہی میں آنے کو تھا۔ یہ تینوں نے اپنی وجہ بتائی کہ بھوکے ہیں ہم لوگ۔ اے ابو الحیثم اگر تمہارے پاس کچھ ہو جو بھی گھر میں، تکلف نہیں، جو بھی ہو رکھ دو، اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ باغیچے میں گئے، کھجور کا ایک خوشہ توڑ کر لائے، کچی پکی ہر قسم کی کھجوریں اس میں تھیں، اندھیرے میں جیسی ہاتھ میں لگی لے آئے۔ اے اللہ کے نبی آپ اور آپ کے صحابہ اس کو کھائیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اور گئے اور بکری کا 1 سال کا بچہ، 1 سال کا بکری کا بچہ اس کو لیا اور ذبح کر دیا۔ 3 لوگ اور پوری بکری انہوں نے ذبح کر دی، بکری کا 1 سال کا بچہ۔ کھانا بننے لگا، تھوڑی دیر لگی کہ کھانے کے طرح طرح کے آئٹم بن گئے، روٹی بن گئی، دسترخوان لگا دیا گیا اور سامنے کھانا رکھ دیا گیا۔ اس زمانے میں جو چلتا تھا وہ سارا کھانا بکرے کے گوشت کے آئٹم بنا کر، روٹی وغیرہ بنا کر تیار کر دی گئی، دسترخوان لگ گیا۔ ابو بکر بھی بیٹھے، عمر بھی بیٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے۔ اللہ کے نبی کی نظر جب ان نعمتوں کی اوپر گئی، گوشت کی اوپر گئی، روٹی کی اوپر گئی، گوشت کے مختلف ویرائٹیز کے اوپر گئی، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ جملہ یہ تھا، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آئے ابو الحیثم، یہی وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ یعنی ہم نے تمہیں نعمتوں کو کھلایا تھا، تم نے اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا؟ جرجیس صاحب کے سامنے یا ہم جیسے اور مولویوں کے سامنے آپ آئٹم رکھ دیں تب بھی ساری چیزیں ہیں ماشاءاللہ، بس چکن فرائی اور ہوتا تو اور اچھا ہوتا۔ بس ایک چیز کی اور کمی رہ گئی، اگر مچھلی اور ہوتی تو بس پوچھو مت۔ آپ کا دسترخوان بہت اچھا، یا کچھ نہیں کہے گا شرم کی وجہ سے تو دسترخوان پر نعمتوں کو دیکھ کر کہے گا ماشاءاللہ، اللہ پکانے والی کو جنت دے، اللہ آپ نے مہمان نوازی کی، اللہ آپ کو جنت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نہیں کہہ رہے، اللہ کے نبی نعمتوں کو دیکھ رہے تو کہہ رہے لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے ابو الحیثم، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ نے کھلایا، تم نے شکر ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اور اس کے بعد کا منظر دیکھیے گا میرے ساتھیوں، ایک روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر صرف گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی، ایک روٹی اور اس روٹی کے اوپر گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی۔ اللہ کی قسم جرجیس کو نہیں معلوم کہ اس روٹی کا سائز کیا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم۔ اس زمانے میں چھوٹی روٹی چلتی تھی کہ بڑی، ہمیں نہیں معلوم۔ آپ ہمارے یو پی میں آ جائیں تو کانپور سے ادھر جتنا جائیں گے، اٹاوا، علی گڑھ، غازی آباد، بریلی، پیلی بھیت، اس طرف جتنا جائیں گے تو آپ کو روٹی بڑی ملے گی، بڑی روٹی بنتی ہوئی ملے گی۔ اور اٹاوا سے اس طرف جتنا آئیں گے آپ، کانپور، لکھنؤ اور اس سائیڈ میں جب آپ آئیں گے، ہردوئی وغیرہ، سیتا پور، اس سائیڈ میں جب آپ آئیں گے بنارس وغیرہ میں، تو یہاں روٹی آپ کو چھوٹی بنتی ہوئی ملے گی، چھوٹی چھوٹی۔ آپ کے بہار میں بھی چھوٹی روٹیوں کا چلن ہے، چھوٹی روٹی بنتی ہے، بنگال کے اندر بھی یہی چلن ہے، چھوٹی روٹی بنتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے جو روٹی اٹھائی اس کا سائز نہیں معلوم، صرف یہ لفظ آیا ہے کہ ایک روٹی اٹھائی
اور اس روٹی کے اوپر 2 بوٹیاں رکھی گوشت کی اور ایسے موڑ دیا اور ابو الحیثم کو دیا کہ ابو الحیثم یہ لو پکڑو، اور اس روٹی کو جس میں 2 بوٹیاں ہیں یہ میرے گھر لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو۔ آج تقریباً 15 دن ہو گئے میری بیٹی کو بھی گوشت نصیب نہیں ہوا، آج 15 دن ہو گئے میرے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا، یہ روٹی اور یہ گوشت کا تھوڑا سا سالن آج میری بیٹی بھی کھا لے گی، جاؤ لے جاؤ۔ ابو الحیثم اندر گئے، کہا بیوی اللہ کے نبی نے ایک روٹی دی اور 2 بوٹیوں کا فاطمہ کو پہنچا دو، اس روٹی میں اور گوشت کی ان 2 بوٹیوں میں فاطمہ کا کیا ہو جائے گا؟ تم برتن تیار کر دو، ٹفن تیار کر دو۔ ان کی بیوی نے کئی روٹیاں رکھ دیں اور گوشت کا پورا پیالہ بھر دیا۔ ابو الحیثم جب اس کو لے کر جانے لگے، سنیے، ابو الحیثم جب پورا ٹفن لے کر جانے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کو دروازے پر پکڑ لیا، فرمایا ابو الحیثم اس برتن میں ٹفن میں کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میری بیوی کو اچھا نہیں لگا 1 روٹی 2 بوٹی فاطمہ کو دی جائے، اس لیے انہوں نے یہ پورا برتن پیالہ گوشت سے بھر دیا اور کئی روٹیاں رکھ دیں تاکہ آپ کی بیٹی پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے جو جملے نکلے وہ جملے یہ تھے، آئے ابو الحیثم اگر پیٹ بھر کر میری بیٹی نے کھانا کھا لیا تو پھر وہ آج کی رات اللہ کی عبادت نہیں کر سکے گی، تہجد میں نہیں اٹھ سکے گی، اللہ کو یاد نہیں کر سکے گی، نیند رات بھر آرام سے کھانا کھا کر پھر رات بھر وہ آرام سے سوئے گی۔ اتنا ہم اپنی بیٹی کو نہیں کھلا سکتے کہ رات میں اٹھ کر وہ اللہ کی حمد بیان نہ کر سکے، ثنا نہ کر سکے، عبادت نہ کر سکے، تہجد نہ پڑھ سکے۔ جتنا میں نے دیا اتنا ہی دے کر آؤ۔ اللہ کے نبی کو بھوک سے آزمایا جا رہا ہے، ابو بکر بھوک سے آزمائے گئے، حضرت عمر بھوک سے آزمائے گئے۔ ہمارا تصور کیا ہے؟ ایک دن کھانا نہ ملے، دوسرے دن مولانا صاحب گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گلچھرے اڑانے کے لیے ساری نعمتیں آپ کو ملتی رہیں اور سب کچھ، تب آپ سمجھیں گے کہ ہاں اب ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو رہی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ بہت پیسہ ہے تمہارے پاس، بہت مال ہے تمہارے پاس، اچانک آگ لگ گئی، مال میں نقصان ہو گیا، پاگل ہو گئے، اف کیا ہے؟ بڑی محنت سے آپ نے بلڈنگ بنا کر تیار کی تھی، اچانک اسرائیل و فلسطین کی جنگ میں ایک بم گرتا ہے اور آپ کا بنا ہوا وہ 5 منزلہ مکان بلڈوز ہو جاتا ہے۔ یا اتر پردیش کی طرح، میرے بھائیوں آپ سے ایک غلطی ہو گئی، بجائے اس کے کہ کورٹ میں مقدمہ چلے اور کورٹ سے فیصلہ ہو، آپ کی محنت کا بنایا ہوا اور محنت کی کمائی سے تعمیر کیا ہوا 5 منزلہ 10 منزلہ مکان صرف اس لیے بلڈوز کر دیا گیا، گرا دیا گیا کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ کیا بیتے گی آپ کے اوپر، کیا گزرے گی آپ کے اوپر؟ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ سن 2002 کا وہ دنگا جو گجرات کی دھرتی پر ہوا، جیسا کہ ابھی شیخ معین صاحب بتلا رہے تھے، 1996 میں سونیا باڑے میں تقریر ہوئی، سن 1998 میں میری حید احمد آباد کی سرزمین پر تقریر ہوئی تھی، 98 میں۔ جن لوگوں کے یہاں میں رکا تھا کروڑوں کی بلڈنگوں کے مالک تھے، کروڑوں کے ان کے شو روم تھے، بہترین مہمان نوازی کی تھی، اور اس وقت میں ایک نیا ابھرتا ہوا چہرہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنے گھر ہی میں ہم کو ٹھہرایا تھا۔ کروڑوں کا شو روم، کروڑوں کی بلڈنگ،
لیکن 2002 کے دنگے میں بلڈنگیں توڑ دی گئیں، دکانوں میں آگ لگا دی گئی. آج بھی کروڑوں کی بلڈنگوں کے مالک، کروڑوں کے شو روم کے مالک آج بھی وہ کرائے پر رہتے ہیں. ان کی زمین ان کو نہیں مل سکی، ان کے گھر و مکان ان کو بنا کر نہیں دیے گئے. کئی سال تک تو وہ کیمپوں میں رہے، اب کیمپوں سے آزادی ملی تو وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور کرائے کی دکان سے انہوں نے اپنی دکانداری شروع کی. وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی آزمائیں گے. آج تمہارے پاس بہت کچھ ہے نا، جس نے دیا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، جس نے دیا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. اسی لیے تو کہا کہ قدر کر لو، جو دیا ہے قدر کر لو اس کی. وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. ایسا ماحول دیکھ لیجئے، 70,000 80,000 1,00,000 آدمی فلسطین کے اندر مار ڈالا گیا، قتل کر دیے گئے. بچے، عورتیں، جوان، مرد، بوڑھے، سب ٹوٹل گنتی جو بتائی جا رہی ہے 70,000. یہ تو میڈیا رپورٹ ہے، اندرونی رپورٹ 1,00,000 سے بھی کئی اوپر. سن رہے ہیں؟ ہم تمہاری جانیں لے کر بھی آزمائیں گے. بہت محبت ہے بچے سے تمہیں، بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ نے لے لیا، اب آپ روئیں گے. ہم جان لے کر بھی آزمائیں گے. بڑی خدمت کرتی تھی آپ کی بیوی، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، بیوی مر گئی. کتنا بڑا صدمہ پہنچا آپ کو. ہم جانیں لے کر بھی آزمائیں گے. والانفس والثمرات، ثمرات میں ساری چیزیں آ گئیں. ویسے تو اناج، اس دور میں اناج اور غلے کا کاروبار ہوتا تھا، اس لیے آیت نازل ہوئی. اس میں ہر بزنس شامل ہے. جو آدمی جو بزنس کرتا ہے، کھیتی باڑی، اناج غلہ، چاول کا یا دھان کا، پھل فروٹ پیدا ہو رہے ہیں، آم کے باغات ہیں، لیچی کے باغات ہیں، یا آپ اور کوئی بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں کپڑے کا، ہم تمہیں تمہارے کاروبار کو چوپٹ کر کے، تمہارا کاروبار برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. کتنی چیزیں بتائیں، خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے، بھوکا مار کر بھی. سن 2014 میں میں حج کرنے کے لیے گیا تھا سعودی عرب، اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو لے کر. شیخ اصغر صاحب اور مولانا ہارون صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. سعودی عرب کی سرزمین پر ایک فلسطینی آدمی نماز کے بعد امام حرم سے سوال کرتا ہے. امام حرم سے سوال کرتا ہے ایک فلسطینی نوجوان، اور اس کے سوال کا مفہوم یہ تھا کہ امام محترم، ہم لوگ فلسطین میں رہتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، کبھی کبھی کھانا وقت پہ نہیں ملتا اور کبھی کبھی تو گھر میں پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہوتا. امام محترم، اگر ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کھجور بھی نہ ہو اور پینے کے لیے پانی بھی نہ ہو، صبح میں گھوڑ پانی بھی نہ پی سکیں، پانی بھی نہ ہو، تو کیا میں نیت سے سحری کی نیت، سحری روزے کی نیت کیا میں کر سکتا ہوں؟ یعنی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہوں. سحری کرنے کی نیت ہے لیکن سحری ہے ہی نہیں، کھانا نہیں ہے، میرے پاس پانی نہیں ہے، تو کیا صرف اتنا سوچ لوں کہ میں روزے سے ہوں تو بنا کھائے پیے کیا اس نیت سے روزہ ہو جائے گا؟ امام حرم کے آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نوجوان کو کہا کہ بالکل انشاءاللہ تمہارا روزہ اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہو جائے گا. سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے. اس نوجوان نے پھر ایک اور سوال داغ دیا اسی خانہ کعبہ میں کہ امام محترم، یہی حال افطار کے موقع پر بھی ہمارا ہوتا ہے، ایک کھجور تک نہیں ہے جس سے میں افطار کر سکوں اور پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں جس کو میں پی سکوں. اگر ہمارے پاس افطار کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، نہ
کھانے کے لیے کھجور ہو، نہ پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ ہو، تو کیا میں نیت سے روزہ افطار کر سکتا ہوں؟ یعنی صرف یہ سوچ لوں کہ ہاں میں نے افطار کر لیا، تو کیا نیت سے افطار ہو جائے گا روزہ؟ امام حرم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، امام حرم پھوٹ پھوٹ کر روئے، ان کے رونے کی آواز مجمع میں سب سن رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں ان کے آنسو، اور اس نوجوان کو بلاتے ہیں اور اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور سینے سے لگا کر امام حرم کا جواب یہ ہے کہ آئے نوجوان، تیرے اس طرح روزے کا انعام کوئی نہیں دے سکتا، تیرے اس طریقے سے روزہ رکھنے کا انعام صرف تیرے رب کے پاس ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تیرے اس طریقے کے روزے رکھنے کا انعام اللہ تجھے کیا دے گا، تیرے اس روزے کی قدر اللہ کی نظر میں کیا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ، یہاں تک کہ سعودیہ کا بادشاہ بھی تجھے کچھ نہیں، چاہے کتنا بڑا انعام دے دے، لیکن وہ تیرے روزے کا انعام نہیں ہو سکتا ہے۔ تیرے روزے کا صحیح انعام تو اللہ تجھے قیامت کے دن دے گا۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، اور پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ بے غیرتو، اللہ نے دولت دی ہے لیکن روزہ تمہیں نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، تم کہتے ہو کہ بیوی نہیں چھوٹتی ہے، تم کہتے ہو بڑا محنت اور مزدوری کا کام ہم گھر پہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں محنت کا کرنا پڑتا ہے، اس لیے روزہ نہیں رکھتے۔ تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تم بستر پہ اپنے آرام کے ساتھ خواب خرگوش میں مست ہو کر سو کیسے جاتے ہو؟ اللہ کا عذاب تمہارے دلوں کو چیر کیوں نہیں دیتا ہے؟ تم کیسے آرام کی نیند سو جاتے ہو بستر پر؟ کیسے تمہیں نیند آ جاتی ہے بستر پر؟ اس کشمیری نوجوان سے پوچھو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ڈال کے بھی آزمائیں گے، ہر وقت خوف کے سائے میں رہتے ہیں وہ لوگ، وَالْجُوعِ، بھوکا مار کر بھی آزمائیں گے، جتنا بھوکے وہ لوگ رہتے ہیں ہم اور آپ نہیں رہ پا رہے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، جتنا مالوں کا نقصان اتنا ان کا ہوا ہے، ہمارا اور آپ کا نہیں ہوا، وَالْأَنفُسِ، جتنی جانیں ان کی گئی ہیں آج کس کی جانیں جا رہی ہیں، وَالثَّمَرَاتِ، کھیتیاں باڑیاں کاروبار بزنس ہم تمہیں تباہ کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ان تمام صورتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں، اب آیا کیا کہا؟ ان تمام آزمائشوں میں میرے بندے جو پورے اتر جائیں اور صبر کر لیں، صبر، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ مفسرین کا اتفاق جنت کی بشارت۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ حکم دیا جا رہا اللہ کے نبی کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صبر کرنے والے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو، جو ان تمام امتحان میں پاس ہو جائیں، پورے اتریں، اللہ کہ دین کو نہ چھوڑیں، شریعت کو نہ چھوڑیں، اسلام کو ترک نہ کریں، ایسے لوگوں کو تم جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اب یہ سب مصیبتیں ہیں، خوف، بھوک، مالوں میں نقصان، جانوں کا جانا، کاروبار کا برباد ہونا، یہ سب مصیبتیں ہیں۔ آگے دعا بتائی جا رہی ہے، سنیے گا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جن لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچے، مصیبت کوئی بھی مصیبت ہو سکتی ہے، کوئی بھی غم آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندو جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، جب تمہیں کوئی مصیبت تمہیں گھیر لے، قالو، تو میرے بندے اس مصیبت سے گھبراتے نہیں ہیں، آپے سے باہر نہیں ہوتے، اپنا آپا نہیں کھو دیتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کا کام کیا ہوتا ہے، مومنوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، قالو، اس مصیبت کو پہنچنے کے بعد، اس مصیبت کو دیکھنے کے بعد ان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بڑی بدقسمتی یہ ہے ہماری اور جہالت یہ ہے ہماری کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مر جائے تو مرنے کی خبر سنو تب یہ دعا پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہماری جہالت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ موت بھی ایک مصیبت ہے،
غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے موت کی خبر سن کر، تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن صرف موت ہی غم لے کر نہیں آتی ہے، موت ہی غم لے کر نہیں آتی، خوف کا ماحول پیدا ہو جائے یہ بھی غم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بہت بڑی پریشانی آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رات میں کوئی اہم کام کر رہے ہو اچانک لائٹ چلی جائے، یہ بھی ایک مصیبت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 لاکھ روپے کا موبائل خریدا صاحب، ایپل کا فون ہے، آئی فون ہے، ابھی 2 ہی دن ہوئے، کھو گیا، چوری ہو گیا، کہاں چلا گیا، پتا چلا موبائل غائب، کوئی چیز کھو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب دعا پڑھی جاتی ہے اور پڑھنا چاہیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت ان کے پاس آتی ہے تو یہ گھبراتے نہیں ہیں، اس مصیبت کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں، اس مصیبت کا سواگت کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ مصیبت سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ مصیبت کے موقع پر وہ اللہ پر توکل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ غار ثور میں ہیں، ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ کافر ہمارے پہاڑی تک آ گئے، اللہ کے رسول اگر ایسے جھانک کر دیکھیں گے تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی گھبرائے نہیں، کتنی بڑی مصیبت جو محمد کو زندہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، 100 اونٹ کے لالچ میں لوگ پیچھا کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کو پکڑنے کا۔ آپ جس غار میں چھپے ہیں اس غار تک پکڑنے والے کافر آ چکے ہیں، اگر جھانک کے نیچے دیکھ لیں تو اللہ کے نبی کی اس کا سر دکھائی دے جائے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، وہ اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں سکے، اتنی بڑی مصیبت نبی کے اوپر، لیکن اللہ کے ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی وہ ہمارے سر پر، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی مصیبت آئی گھبرائے نہیں۔ مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس مصیبت آئے تو وہ گھبرائے نہیں، بلکہ کیا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں بخاری سے، دلچسپ، دیکھیے دعا ہے، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ دعائیں آج کل ہم پڑھتے کہاں ہیں، بس بحث کرتے ہیں، فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے، امام جب مانگے تو اس کے ساتھ ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے، قبرستان میں جائیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھ سکتے ہیں، بحث کروا لو ہم سے بس۔ ارے دعا کرنے سے آپ کو کون روک رہا ہے؟ غور کرو، ان تمام مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ آپ کے کسی عزیز اور کسی قریب کا انتقال ہو جائے، مثلا آپ کی بیوی کا انتقال ہو جائے، مثلا آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، تو یہ چیز سب سے بڑے غم کو لے کر آتی ہے، سب سے بڑا غم یہ ہے۔ اس موقع پر کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے ایک دعا اور پڑھتے تھے، ذرا سنیے گا میرے بھائیوں، اور یہ دعا یاد کر لیجئے گا، بہت کام آئے گی۔ آج میں کچھ سکھا کے جا رہا ہوں آپ کو، کچھ سیکھ لیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے تو آپ کیا دعا پڑھتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ایک جملہ اور، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ چھوٹا سا ٹکڑا ہے بس، کتنے لوگوں کو یاد ہوگا؟ اور یاد ہوگا بھی نہیں، ابھی ہمارے ذہن سیٹ نہیں ہے، ہمیں دوسری چیزیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں، دعائیں جلدی یاد نہیں ہوتی ہیں۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں شب قدر میں مائک لے کے سکھانا پڑتا ہے کہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اتنی سی دعا یاد نہیں ہو پائی، اتنی سی دعا
اور بار بار یاد کرایا جاتا ہے کہ یہ دعا پڑھو شب قدر میں. یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہر سال بتانا پڑتا ہے. ارے روزانہ ہمارے محلوں میں, آپ کے شہر, کوئی نہ کوئی انتقال کرتا رہتا ہے. یہ دعا پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اتنی سی دعا, انا للہ تو یاد ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم, اب یہ دعا یاد کرنا ہے بس, اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ میری مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما, واخلف لی خیرا منہا, اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر چیز تو ہمیں عطا فرما دے. جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر چیز تو ہمیں عطا فرما دے. 5-6 بیٹوں کے بعد, بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ملا, ابھی 2 سال کا ہوا, اس کا بھی انتقال ہو گیا. پڑھیے, اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اے اللہ میرے بیٹے کے انتقال پر جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے, اس مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما, واخلف لی خیرا منہا, اور تو نے مجھ سے جو چھینا ہے مجھے اس سے بہتر چیز دے دے, یعنی اس سے بہتر بیٹا تو مجھے عطا فرما دے. آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے مسجد میں, اور آپ ان کو سمجھانے لگتے ہیں اور یہی دعا سکھلاتے ہیں کہ تمہارا جب کوئی قریبی انتقال کر جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اسی صحابہ کی محفل میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ میں بہت سے صحابہ تھے, ابو سلمہ بھی تھے. ابو سلمہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب یہ دعا بتائی تو میں نے اس دعا کو یاد کر لیا. اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی, میں نے اس دعا کو یاد کر لیا, اور جب میں اپنے گھر پہ پہنچا تو میری بیوی نے, ام سلمہ نے کہا, آج آپ بڑی دیر سے آئے, عصر کے بعد آپ جلدی آ جایا کرتے تھے, پھر بازار سے کھانا پکانے کے لیے کچھ لینے جایا کرتے تھے, اور آج آپ اتنی دیر سے آئے ہیں کہ اب مغرب کی اذان ابھی ہو جائے گی, آپ پھر مسجد میں چلے جائیں گے, کھانے پکانے میں دیر ہو جائے گی. کہاں رہ گئے تھے آج دیر کیسے ہو گئی آنے میں, آج دیر کیسے ہو گئی آنے میں؟ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میری بیوی, آئے ام سلمہ, آج اللہ کے نبی نے عصر کی نماز کے بعد لوگوں کو روک لیا, کچھ سمجھانے لگے, درس دینے لگے, اور آج آپ نے ایک دعا بھی سکھلائی, جب تمہارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ نے جب یہ دعا مجھے بتائی کہ اللہ کے نبی نے مسجد میں یہ دعا صحابہ کو سکھائی, تو میں نے اپنے شوہر سے یہ دعا سنی تو میں نے بھی اس دعا کو یاد کر لیا. یہ دعا تو سب کو یاد تھی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اتنا سا یاد کرنا تھا, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اتنی بار میں اس دعا کو پڑھ چکا ہوں کہ شاید اب آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا. کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں, اتنی بار میں دہرا چکا ہوں کہ شاید آپ کو یاد ہو گئی ہو. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اب سر نیچے ہو گئے, کہیں مولانا ہم ہی کو کھڑا کر کے نہ پوچھ لیں, ہم کو کھڑا نہ کر دیں. اتنی سی دعا حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے یاد کر لی. جب کسی کا انتقال ہوتا میں یہ دعا پڑھ لیتی. 6 مہینے گزر گئے, 8 مہینے گزر گئے, 1 سال گزر گیا. میرے شوہر کپڑے کا بزنس کرتے تھے, کپڑا دوسرے شہر میں لے جایا کرتے تھے, بیچتے تھے, اور وہاں سے کچھ چیزیں خرید کے لاتے تھے, اپنے شہر میں بیچا کرتے تھے. میرے شوہر بزنس کرتے تھے دوسرے شہر میں جا کر. ایک دن میرے شوہر بزنس کے لیے نکلے اور وہاں پہنچ گئے,
اور وہاں سے بہت سا سامان لے کر جب میرے گھر کی طرف آئے، اپنے شہر کی طرف جب چلنے لگے تو راستے میں بیمار پڑ گئے، ابو سلمہ بیمار پڑ گئے۔ اوفو، جو چیز بتانے جا رہا ہوں غور سے سنو میرے بھائیوں۔ ام سلمہ کہتی ہیں میرے شوہر باہر گئے اور وہاں سے جب لوٹے دوسرے شہر سے تو بیمار پڑ گئے اور راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو سلمہ اسی بیماری میں انتقال کر گئے۔ میرے کانوں میں خبر پہنچائی گئی، کوئی دوڑتا ہوا آیا، اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے شوہر ابو سلمہ بیمار پڑ گئے تھے راستے میں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنے شوہر کے انتقال کی جب خبر سنی تو میں نے یہی دعا پڑھ لی جو مجھے یاد تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی دعا میں نے پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ پھر مٹی میرے گھر لائی گئی، غسل دیا گیا، کفنایا گیا اور ابو سلمہ کو دفن کر دیا گیا۔ میں عدت میں بیٹھ گئی، عدت کرنے لگی، اور جب بھی مجھے میرے شوہر کی یاد آتی تو میں پھر یہ دعا پڑھ لیتی۔ شوہر کی یاد آتی، یہ ایک غم تھا تو میں یہ دعا پڑھ لیتی، یہی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ 2-3 مہینے گزر گئے، میں عدت میں تھی، ایک دن مجھے شوہر کی یاد آئی تو میں یہ دعا پڑھنے لگی۔ جب میں دعا پڑھنے لگی تو میں اس کے ترجمے پر غور کرنے لگی، اس کی میننگ پر، مفہوم پر غور کرنے لگی۔ میں سوچنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دعا کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اے اللہ میری مصیبت میں مجھے بہترین بدلہ دے، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر بدلہ مجھے دے، بہتر چیز عطا کر۔ ام سلمہ کہتی ہے میں بار بار یہ دعا پڑھتی ہوں کہ اللہ مجھے اس سے بہتر چیز دے جو تو نے مجھ سے چھینی ہے۔ بھلا میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، میرے دیوانے تھے، میری ہر پریشانی اور ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، میرے شوہر اس دنیا سے انتقال کر گئے اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے وہ چیز دے جو میرے شوہر سے بہتر ہو، میرے شوہر سے بہتر چیز دے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا اس دنیا میں میرے شوہر سے اچھا بھی کوئی ہوگا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ام سلمہ کہتی ہیں میں دعا کو دعا کی طرح پڑھتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا ابو سلمہ سے بھی زیادہ کوئی محبت کرنے والا، ابو سلمہ سے بھی زیادہ کوئی پیار کرنے والا مجھے ملے گا کیا؟ ان سے بھی کوئی اچھا اس دنیا میں ہوگا؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہو گئی، 4 مہینے 10 دن جب میری عدت پوری ہو گئی تو ایک دن میں بکری کے چمڑے کو، بکری کے کھال کو دباغت دے رہی تھی۔ عرب کے اندر یہ کھالے والے بیچی نہیں جاتی تھی، بکری ذبح کی کھال نکالی، اس کو دباغت دی، اس کو گرم پانی میں ببول ابول ڈال کر اس کو گرم کر کے اس کو صاف کیا، یا تو مشکیزہ بنا لیا جاتا تھا جو پانی کے بھرنے میں کام آتا ہے، یا ڈھول بنا لیا جاتا تھا، یا جائے نماز وغیرہ بنا لی جاتی تھی، اس کو گھر میں استعمال میں لایا جاتا تھا۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں بکری کے کھل کے چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میری عدت ختم ہو گئی، اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے جلدی سے ہاتھ دھوئے اور دروازے کی طرف میں آگے بڑھی، میں جلدی سے دروازے کی طرف آگے بڑھی، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، میرے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھا، کہا السلام علیکم، میں نے بھی نبی اکرم کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں نے بھی نبی کے سلام کا جواب دیا، اور پھر آپ کو گھر میں اندر آنے کی اجازت دی کہ اندر آئیے۔ اے اللہ کے نبی،